السلام علیکم ناظرین محترم۔ امام زامن کسے کہتے ہیں؟ امام زامن کی تاریخ کیا ہے؟ کچھ لوگ اپنے بازوؤں پر سکہ سا باندھ دیتے ہیں جسے امام زامن کہا جاتا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اسلام میں امام زامن کا کیا تصور ہے؟ ہمارا اسلام امام زامن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ شکاری ہرن کا شکار کیوں کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے امام صاحب کو امام زامن کا لقب دیا گیا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ مسلمان جب کسی سفر پر جاتے ہیں تو کپڑے کے ایک ٹکڑے میں کچھ رقم باندھ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دلہا اور دلہن کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے بازو پر امام زامن باندھ دیا جاتا ہے۔ اس رسم کی ابتدا امام رضا علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جب آپ کے نام کا سکہ رائج ہوا۔ آپ سے محبت کرنے والے اس سکے کو اپنے پاس حفاظت کے طور پر رکھتے تھے، کیونکہ ضامن کا مطلب ہے ضمانت دینے والا۔ اسی لیے مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے کہ ہماری ضمانت امام رضا کے ذمہ ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب مولا مدینے سے مروہ یا خراسان کی جانب عازم سفر تھے تو آپ علیہ السلام نے جنگل میں ایک شکاری کو دیکھا جو ایک ہرن کو پکڑ کر اس کا شکار کرنا چاہتا تھا۔ ہرنی اس جنگل میں چھٹکارا پانے کے لیے تمام قسم کے حربے آزما رہی تھی، مگر بے سود تھا۔ اسی آشنا میں امام علیہ السلام کا گزر اس جنگل سے ہوا۔ جب ہرنی کی نظر کریم امام کے رخ انور پر پڑی تو ہرنی نے اپنی زبان میں اس شکاری کی شکایت کی اور مدد کی درخواست کی۔ ہرنی کی فریاد سن کر امام علیہ السلام نے شکاری سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کا بچہ بھوکا ہے اور یہ ماں اپنے بچے کی محبت میں تڑپ رہی ہے۔ میں ضمانت دیتا ہوں جیسے ہی یہ اپنے بچے کو دودھ پلا لے گی تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔ یہ سن کر شکاری نے ہرنی کو آزاد کر دیا اور ضمانت کے طور پر امام علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ہرنی کا انتظار کرنے لگا۔ امام علیہ السلام مطمئن تھے، جبکہ شکاری پریشان رہا اور اپنے فیصلے پر پچھتانے لگا۔ لیکن امام علیہ السلام پر ایمان و اطاعت میں یہ ہرنی کئی انسانوں پر بھی سبقت لے گئی۔ ناظرین، شکاری یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ رہی ہے اور شکریہ کے طور پر اپنے امام کے قدموں میں سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ شکاری اپنے خیالات پر شرمندہ ہوا اور یہ سب دیکھ کر ہرنی کو آزاد کر دیا کہ اس کا بچہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے امام علیہ السلام کو ضامن کا لقب دیا گیا۔ اس تاریخی واقعے کے امام ضامن بھی کہلوائے جانے لگے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اسلام میں امام ضامن کا تصور کیا ہے۔ جب کوئی مسافر سفر پر جاتا تھا تو وہ سکے کے طور پر اپنے پاس ایک سکہ امام ضامن کے طور پر رکھتا تھا۔ تو یہ تاریخ تھی امام ضامن کی، اور اصل میں سب کی حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔